ابن ہوا کیا عالیہ کی واقعی کہیں اور شادی ہو جائے گی؟ کیا اب نائلہ کی شادی پاسبل ہے شکور کے ساتھ؟ اور کیا زاہد طلاق دے دے گا مہاجبین کو؟ ابن ہوا کی ایپیسوڈ 24 پر بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایپیسوڈ 23 کا بھی ریویو کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ ابن ہوا کی ایپیسوڈ 23 آپ لوگوں نے دیکھی۔ عالیہ کی ہو رہی ہے جناب شادی، اور عالیہ اس شادی کے لیے رضامند تو نہیں ہے، لیکن اس نے اس شادی سے انکار بھی نہیں کیا۔ عالیہ کا دل ٹوٹ چکا ہے، جو اس نے خواب دیکھے تھے وہ بکھر چکے ہیں، اور کافی زیادہ پریشان اور سیڈ ہمیں وہ نظر آئی۔ اس شادی میں کسی بھی طور پر وہ انٹرسٹڈ ہمیں نظر نہیں ہے۔ ہم نے اس ایپیسوڈ میں دیکھا کہ اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، اس کی ماں اس کے لیے کپڑے زیورات وغیرہ وہ لے کر آتی ہیں، لیکن میں اس میں زیرو انٹرسٹ شو کرتی ہے عالیہ، کیونکہ اس نے تو کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ اب عالیہ کی زندگی پر اگر بات کی جائے تو عالیہ کا کریکٹر ایک ایسا ہے جو بڑا ہنسمکھ تھا، اور اس سے اب یہ ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے۔ لیکن اس میں عالیہ کی میں اپنی غلطی بھی مانتا ہوں، کیونکہ وہ اتنی تیز تراز ہمیں دکھایا گیا کہ بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ اتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا اسکیم ہو گیا۔ اور اسکیم بھی کس نے کیا؟ اس کی اپنی ماں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، فراڈ کیا، لیکن اسے کسی بھی طور پر سمجھ نہیں آئی۔ تو اس سب میں اس کی اپنی بیوقوفی بھی شامل ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا، اب عالیہ کی زندگی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کی شادی ہوگی یا نہیں۔ ویسے اس ڈرامہ میں ابھی تک کافی ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ہم نے امید کی تھی کہ شاید نہ ہوں، جیسے کہ نائلہ کی شادی، اور اس کے علاوہ زاہد کی شادی ہم لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مہاجبین کے ساتھ ہوگی، اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ عالیہ کے ساتھ ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور کافی کچھ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس ڈرامہ میں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو کیا شاید اب جا کر عالیہ کی شادی بھی ہو جائے گی؟ کہیں اور دیکھنا ہوگا، لیکن مجھے یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اگر عالیہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے کہیں اور، تو پھر جتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ، کیونکہ اب ڈرامہ اپنے بیک اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو سمیٹنا کافی زیادہ مشکل ہوگا۔ دوسری طرف مہاجبین اور زاہد چلے گئے ہیں حج کرنے، اور حج سے واپسی پر زاہد نے کلیئرلی بتا دیا ہے مہاجبین کو کہ وہ ان سے مزید رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اور وہ اس رشتے کو کنٹینیو نہیں کر سکے گا، جس کو یہ بات سن کر کافی زیادہ اپسیٹ بھی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی مہاجبین۔ ہم لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے، اس بات کا اظہار پہلے بھی مہاجبین کر چکی ہے کہ اس نے یہ رشتہ ایک کاغذی نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور اس بات کا اس نے اظہار بھی کافی دفعہ کر ہو چکی ہے۔ اور پھر زاہد نے لیکن اسے کہا ہے کہ جو آپ شخص مجھ میں تلاش کر رہی ہیں، میں وہ شخص نہیں ہوں، میں ویسا شخص ہوں ہی نہیں۔ اور اگر زاہد کی بات کی جائے تو کافی سارے مومنٹس پر ایسا ہمیں لگا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ اب وہ جتنی بھی اس کی غلطیاں ہیں اس پر شرمندہ ہے، اور اس پر وہ کلیئرلی شرمندہ ہمیں نظر بھی آیا، لیکن وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کوئی بھی سٹیپ نہیں لے رہا۔ اوپنلی وہ اپنی غلطیوں کو مان نہیں رہا۔ اس کو اب غلطی کا اگر ریئلائز ہو گیا ہے تو پھر بات تو یہی بنتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو مانے، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، لیکن فی الحال تک وہ غلطیوں کو سدھار نہیں رہا، بلکہ وہ اور بھی چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ کر رہا ہے، جیسے کہ مہاجبین کو وہ چھوڑنا اب چاہتا ہے۔ اب ایک رشتہ بن چکا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ مہاجبین اس کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہے، تو اس کے ساتھ رشتہ کنٹینیو کرے۔ اب اسے اس سے بہترین لڑکی اور کہاں پر ملے گی؟ گڈ لکنگ ہے، امیر کبیر ہے، اس کی جو فائنینشیل ہے کافی اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، تو اور اسے کیا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ مہاجبین بھی اس کے ساتھ کافی زیادہ سنسیئر ہے، تو اس کی بھلائی تو اسی میں ہے کہ اب وہ رشتہ اگر اس نے بنا ہی لیا ہے تو اس کو کنٹینیو کرے۔ دوسری طرف نائلہ کی زندگی بڑی کافی ڈرامائی ہو چکی ہے۔ وکی چاہتا ہے وہ چلی جائے شکور کے پاس اور شکور کے ساتھ شادی کر لے، لیکن جب اس کی کہیں بھی جان نہیں اس سے چھوٹ پاتی تو پھر اس نے منہ پر ہی طلاق دے دی ہے اب نائلہ شکور کے پاس تو نہیں جائے گی، کوئی بھی لڑکی ایسے نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی، اور جب یہ بات پتہ چلے گی زاہد کو، تو وکی جیسے پہلے بھی اس نے کافی ساری کہانیاں کی ہوئی ہیں زاہد کے ساتھ، تو یہ ایک اور کہانی کر دے گا، لیکن دیکھنا ہوگا اب یہاں پر اصل پتہ چلے گا کہ کیا زاہد اپنی بہن پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنا بھی انٹرسٹنگ ہوگا۔ باقی اگر اگر ایپیسوڈ کی بات کی جائے تو میں پچھلے 2-3 ویڈیوز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹوری کافی زیادہ ڈریگنگ ہو رہی ہے، اور
یہ ڈرامہ ابن ہوا جب سٹارٹ ہوا تھا تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور فاسٹلی اس کی سٹوری موو ہو رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے کافی عرصہ سے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کی جو سٹوری ہے وہ موو اتنی کوئی خاطر خواہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کافی زیادہ اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ اور پھر سٹوری ڈریگن کا سب سے بڑا نقصان نہ صرف ڈرامہ کو ہوتا ہے، بلکہ جو اس کا ایک میسج عام لوگوں کو کنوے کرنا ہوتا ہے، جو مین پلاٹ ہوتا ہے ڈرامہ کو، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اور پرفارمنسز اس ڈرامہ میں نو ڈاؤٹ کافی زیادہ کمال کی ہیں۔ ہیرا مانی کی پرفارمنسز دیکھ لیں، شہزاد شیخ کی، ایمن نے کافی زیادہ اچھی ایکٹنگ کی ہیں، لیکن پرفارمنسز پھر وہ امپیکٹ نہیں ڈال پاتی جو ان کو پڑھنا چاہیے آڈینس پر، جب سٹوری کو اتنا زیادہ آپ ڈریگ کریں گے۔ اور اس سٹوری کو اب میرے خیال میں اب وائنڈ اپ ہونا چاہیے۔ جو اس سٹوری میں جتنا کچھ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے 24 ایپیسوڈز اس حساب سے ابھی تک ہو چکی ہیں، تو دس از ٹو مچ۔ لیکن اوورآل اگر پرفارمنسز کی بات کی جائے تو پرفارمنسز نو ڈاؤٹ اس ڈرامہ میں اچھی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی ایپیسوڈ 24 کی۔ ایپیسوڈ 24 کا ہم لوگوں نے پرومو دیکھا، اور ابن ہوا کے پروموز میں ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں، جتنے بھی ٹیزرز آ رہے ہیں ان میں کچھ زیادہ ایکسائٹنگ چیز ہوتی نہیں ہے۔ اب اسی ڈرامہ کے آپ دیکھ لیں پرومو میں صرف ہم لوگوں کو ایک دو سینز دکھائے گئے ہیں کہ نائلا کو تو طلاق ہو چکی ہے اب وکی سے، اور نائلا یہ رشتہ کنٹینیو کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نائلا کیا اپنی یہ بات ثابت کر پاتی ہے، اسپیشلی زاہد کے سامنے، کیونکہ باقی سارے لوگ تو وکی کو جانتے ہیں، باقی سارے لوگ نائلا کو بھی جانتے ہیں اور اس پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ جس کو یہ میسج کنوے کرنا، جس کو یہ بات سمجھانا کافی زیادہ مشکل ہوگا، وہ ہے زاہد۔ اور یہاں سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ زاہد کیا اب سدھر چکا ہے، جو اس نے غلطیاں کی ہوئی ہیں پاسٹ میں، کیا وہ اس کو سدھارنا چاہتا ہے۔ یہ تو اس کے لیے ایک طرح سے اچھا ہی ہوگا اگر وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہے، کہ اپنی بہن کو واپس لائے، عزت کے ساتھ اسے رخصت کرے جہاں پر وہ پہلے شادی کرنا چاہتی تھی شکور کے ساتھ۔ نائلا بھی خوش، اور اس سے کافی زیادہ جو اس نے غلط کیا ہوا ہے وہ میرے خیال میں کافی زیادہ اس سے نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی، اور اب اس کا ضمیر بھی مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا، اور یہ ایک کی فیکٹر ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا زاہد اب سدھر چکا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ماجبین اور زاہد واپس آ جائیں گے حج سے، اور حج سے واپسی پر جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ زاہد چاہتا ہے یہ رشتہ ختم کرنا، لیکن ماجبین چاہتی ہیں رشتہ یہ ختم نہ ہو، اور یہ اس بات کا ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اظہار کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ونس اگین ناٹ ان فرنٹ آف زاہد بلکہ ان فرنٹ آف شبراتن۔ اور شبراتن ایسا قطعی بھی طور پر نہیں چاہتی، شبراتن نہیں چاہتی کہ کسی بھی طور پر زاہد اور ماجبین ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کیونکہ شبراتن کافی زیادہ وہ گریڈی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ماجبین اس کے قبضے میں رہے اور اس کی دولت وہ اس طرح ہڑپ کرتی رہے قسطوں میں، اور لیکن دیکھنا ہوگا کہ وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اور میرے خیال میں اب جو یہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتی ہے ماجبین شبراتن پر، اسے تھوڑا سا دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا ہوگا اس کی آنکھیں کب کھلتی ہیں اور کب پردہ اڑتا ہے اس کی آنکھوں سے شبراتن کا۔ اوورآل اگر نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات کر لیں تو نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی اس سینس میں انٹرسٹنگ ہوگی کہ عالیہ کی شادی کیا ہوگی یا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عالیہ کی شادی ہونے والی ہے کہیں اور، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو چیزیں مزید بگاڑ کا شکار ہو جائیں گی ابن ہوا میں، اور ابن ہوا ڈرامہ ایک بیک اینڈ پر ہے، تو اس میں چیزیں بگاڑنے کے بجائے اب سدھرنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا عالیہ کی شادی ہونے والی ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اب شکور اور نائلا کی آپس میں شادی ہو جائے گی، اور ماجبین اور زاہد کا یہ کافی زیادہ معاملہ جو ہے وہ انٹینس ہوگا۔ لیکن فی الحال نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ لوگوں کو ان کی طلاق ہوتی ہوئی کم از کم نظر نہیں آتی۔ سو ہم نیکسٹ ایپیسوڈس کو بھی ریویو کریں گے، ہوپ سو کہ ابن ہوا کی سٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی، اور یہ جو ڈرامہ کے ڈریگن کا سلسلہ ہے سٹوری میں، یہ سلسلہ بھی ختم ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سید مسلم باز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔